السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضیاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل قصص الانبیاء۔ پیارے دوستو، ایک بدبخت اور متکبر انسان، اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ابو جہل، جس کی ساری زندگی اللہ کے رسول کی دشمنی میں گزری ہے، اس بدبخت اور متکبر انسان کی موت دو ننھے بچوں کے ہاتھوں کتنی ذلت سے ہوئی۔ تو پیارے دوستو، اس ویڈیو میں ہم آپ کی خدمت میں اس بدبخت اور ملعون انسان کی ذلت آموز موت کا واقعہ پیش کر رہے ہیں، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا۔ پیارے دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو براہ کرم ہمارے چینل قصص الانبیاء کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اسلامک ہسٹری پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں۔ پیارے دوستو، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مشہور اور بڑے صحابہ میں ہیں۔ فرماتے ہیں، غزوہ بدر کی دن جب میں مجاہدوں کی صف میں کھڑا تھا، میں نے اپنے دائیں بائیں دو کمسن انصاری لڑکے دیکھے۔ اتنے میں ایک نے مجھ سے آہستہ کہا، یا عم ہل تعرف ابا جہل، چچا جان آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ میں نے جواب دیا، ہاں، لیکن تمہیں اس سے کیا کام ہے؟ اس نے کہا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کو گالیاں دیتا ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اگر میں اس کو دیکھوں تو میرا وجود اس کی وجود سے جدا نہ ہوگا، یہاں تک کہ ہم میں جس کی موت پہلے لکھی ہے وہ مر جائے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس پر مجھے تعجب ہوا۔ اتنے میں دوسرے لڑکے نے مجھے اشارے سے متوجہ کر کے یہی بات کہی۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مزید فرماتے ہیں، اچانک میں نے دیکھا کہ ابو جہل اپنی سپاہیوں کے درمیان کھڑا نظر آیا۔ میں نے ان لڑکوں کو ابو جہل کی طرف اشارہ کر دیا۔ وہ تلوار لہراتے ہوئے اس پر ٹوٹ پڑے اور پے در پے وار کر کے اسے پچاڑ دیا۔ پھر دونوں اپنے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ابو جہل کو ٹکانے لگا دیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار فرمایا، تم میں سے کس نے اسے قتل کیا ہے؟ دونوں ہی کہنے لگے، میں نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اپنی خون آلودہ تلواریں صاف کر لی ہیں؟ دونوں نے عرض کی، جی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تلواریں دیکھی اور فرمایا، تم دونوں نے اسے قتل کیا ہے۔ البتہ ابو جہل کا سامان معاذ بن عمر بن جموح کو دیا۔ دونوں حملہ آوروں میں سے ایک کا نام معاذ بن عمر بن جموح اور دوسرے کا نام معاذ بن عفرہ ہے۔ ایک روایت کے مطابق ان دونوں میں سے حضرت سیدنا معاذ بن عمر بن جموح کا فرمان ہے، میں اپنی تلوار لہراتا ہوا ابو جہل پر ٹوٹ پڑا، میرے پہلے وار سے اس کے پاؤں نصف پنڈلی سے اڑ گیا۔ اس کے بیٹے عکرمہ نے، جو بعد میں مسلمان ہوئی، میرے گردن پر تلوار کا وار کیا، جس سے میرا ہاتھ کٹ کر میرے بازو کے چمڑے سے لٹک گیا اور لڑائی میں مخل ہونے لگا۔ میں اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے سارا دن لڑا، لیکن جب وہ مجھے اذیت پہنچانے لگا تو میں نے اس پر اپنا پاؤں رکھا اور اسی زور سے کھینچ کر الگ کر دیا۔ علماء کرام نے نقل کیا ہے کہ جب معرکہ ختم ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو ابو جہل کو دیکھ کر اس کا حال بتائے؟ تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جا کر لاشوں میں دیکھا تو ابو جہل زخمی پڑا ہوا دم توڑ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں تلوار تھی جو رانوں پر رکھی ہوئی تھی۔ زخموں کی شدت کے باعث اپنی کسی عضو کو حرکت نہیں دے سکتا تھا۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کے گردن پر پاؤں رکھا اور سر کاٹنے کے لیے داڑھی پکڑی اور فرمایا، او اللہ کی دشمن، آخر اللہ نے تجھے رسوا کیا نا۔ اس حالت میں بھی ابو جہل کی تکبر کا یہ عالم تھا کہ حقارت سے بول اٹھا، اے بکریوں کے چرواہے، تو بڑی اونچی اور دشوار جگہ پر چڑھ گیا ہے۔ جس شخص کو تم نے قتل کیا ہے اس سے بھی بلند پایا کوئی آدمی ہے؟ پھر بولا، کاش مجھے کسانوں کی بجائے کسی اور نے قتل کیا ہوتا۔ اس کے بعد کہنے لگا، مجھے بتاؤ آج فتح کس کی ہوئی؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ اور اس کی رسول کی۔ اس گفتگو کے بعد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کا سر کاٹ لیا۔ ابو جہل کا جذبہ عناد اور اللہ کے رسول کے ساتھ دشمنی کا یہ عالم تھا کہ ٹانگیں کھٹ چکی ہے، سارا جسم زخموں سے چور چور ہے، موت سر پر ہے۔ اس حالت میں بھی اس بدبخت کی یہ حالت تھی
کہ علماء کرام نے نقل کیا ہے کہ اس وقت اس نے حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو کہا، اپنی نبی کو میرا یہ پیغام پہنچا دینا کہ میں عمر بھر اس کا دشمن رہا ہوں اور اس وقت بھی میری دشمنی کا جذبہ شدید تر ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اس ازلی بدبخت کا یہ جملہ عرض کیا تو اللہ عز و جل کے محبوب نے فرمایا، میری امت کا فرعون تمام امتوں کے فرعون سے زیادہ سنگ دل اور کینہ رکھنے والا ہے۔ پھر دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کو جب بحر احمر کے موجوں نے گھیر لیا تو پکار اٹھا، میں ایمان لایا کہ کوئی سچا معبود نہیں اس کے سوا جس پر بنی اسرائیل ایمان لے آئے، اور میں مسلمان ہوں۔ فرعون زندگی کی آخری سانسوں میں کلمہ توحید پڑھنے لگا، جبکہ ابو جہل کی سرکشی میں کمی کے بجائے اضافہ ہو گیا۔ پیارے دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔